آئیں آپ کو نام نہاد برادر اسلامی ملک یو اے ای کا اصل اور مکروہ چہرہ دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای جو سعودی عرب، ایران اور پاکستان کے خلاف عرصہ دراز سے سازشیں کر رہا ہے، یہ وہی یو اے ای ہے جو بغل بچہ ہے اسرائیل کا اور گود میں بیٹھا ہے اسرائیل کی کالونی بن کے رہ گیا ہے۔ یہ واحد خلیجی ملک ہے جو چاہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ بند نہ کرے ایران سے اینٹ بجا کے رکھ دیں یہ ایران کی شہری انفراسٹرکچر یعنی پل، تیل، تنصیبات، بجلی گھر وغیرہ سب تباہ و برباد کر ڈالیں۔ یہ وہی یو اے ای ہے دوستو جو ایران سے جنگ میں کھلم کھلا ساتھ دے رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کا، ان دونوں ممالک کو مدد فراہم کر رہا ہے ایران پہ حملوں کے لیے، اور معصوم ایرانی عوام ان حملوں میں شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن صرف ایران ہی نہیں بلکہ پاکستان اور سعودی عرب سے بھی کھل کے دشمنی نبھا رہا ہے متحدہ عرب امارات۔ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے ہمارا یہ نام نہاد برادر اسلامی ملک یو اے ای۔ بلوچستان میں یو اے ای نے حالات خراب کیے اور وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے منصوبے کے مطابق گوادر ڈیولپ ہو گیا تو دبئی کو کون پوچھے گا، کھا جائے گا گوادر دبئی کو، کیونکہ گوادر کی لوکیشن کا جوڑ ہی کوئی نہیں، کچھ نہیں بیچتا دبئی گوادر کے سامنے، اس لیے تجارت دبئی پورٹ کی بجائے گوادر پورٹ سے ہوا کرے گی، اور ظاہر ہے یہی تو نہیں چاہتا یو اے ای، اس لیے عرصہ دراز سے شورش برپا کر رکھی ہے اس نے بلوچستان میں، حالات خراب کر دیے اس نے بلوچستان کے، امن تباہ کر کے رکھ دیا اس صوبے کا تاکہ گوادر میں ڈیولپمنٹ نہ ہو سکے اور دبئی کی رونقیں بحال رہیں۔ اور دوستو یہ محض الزامات نہیں لگا رہے ہم، بلکہ یہ کھلا راز ہے، کھلا راز سب کو معلوم ہے، مگر ابھی تو مزید سنیں یو اے ای کی کارستانیاں۔ پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت کو پاکستان کے خلاف کرنے والا بھی یو اے ای ہے۔ اب آپ اسے جوڑنا چاہیں تو جوڑ لیں اس دہشت گردی سے جو ملک بھر میں ہوئی پچھلے کچھ عرصے میں۔ حد یہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ ایئر سٹرائکس کرنا پڑی افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف، پھر جا کے زور ٹوٹا دہشت گردی کا پاکستان میں۔ لیکن صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے خلاف بھی برسر پیکار ہے متحدہ عرب امارات، اور وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہی مسئلہ ہے یو اے ای کو سعودی عرب سے جو اس سے گوادر سے مسئلہ ہے۔ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ دبئی خائف ہے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے وی این 2030 سے۔ یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ محمد بن سلمان کا وی این 2030 پورا ہو اور سعودی عرب ترقی کرے، کیونکہ محمد بن سلمان وی این 2030 کے تحت سعودی عرب کو دنیا کے جدید ترین ممالک میں سے ایک بنا رہے ہیں۔ ایسے منصوبے ہیں ان کے کہ جنہیں جان کے عقل دنگ رہ جائے، ایسے شہر بنا رہے ہیں جو لگتا ہے 200 برس آگے کے شہر ہوں گے، مطلب اس قدر جدید۔ اور اگر سعودی عرب یہ سب کر گیا، انتہا سے زیادہ جدید بن گیا، ترقی کی بے تحاشا منازل طے کر لی اس نے، تو پھر دبئی کو کون پوچھے گا، وڑ جائے گا دبئی۔ اس لیے یو اے ای سعودی عرب کے خلاف بھی جو کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ لیبیا، سوڈان اور یمن وغیرہ میں سعودی عرب کے خلاف پراکسیز کو سپورٹ کر رہا ہے یو اے ای۔ سعودی عرب کے خلاف صومالی لینڈ کی کارستانی میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ صومالی لینڈ کو اسرائیل نے تسلیم کر لیا تاکہ سعودی عرب کو نقصان بلکہ شدید خطرہ ہو، مگر ایک ہوتا ہے قدرت کا نظام۔ ایران نے اس جنگ میں یو اے ای خاص کر اس کے مرکز دبئی کے ساتھ وہ کر دیے کہ اب یہ شاید کبھی نہ اٹھ سکے، کیونکہ دبئی کا تو ماڈل ہی یہ تھا کہ یہ دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے جہاں لوگ بھی محفوظ ہیں اور ان کا سرمایہ بھی۔ لیکن ایران نے اتنے حملے کیے دبئی میں کہ وہاں موجود لوگ کہہ رہے ہیں کسی طرح نکالو ہمیں دبئی سے۔ ایئرپورٹ پہ اتنا رش ہے جانے والوں کا کہ توبہ استغفار۔ امیر لوگ پرائیویٹ جیٹ کرا کے بھاگ رہے ہیں دبئی سے، جس دبئی میں آنے کو بےتاب تھے لوگ اب اس سے جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، سرمایہ نکال رہے ہیں اپنا۔ یہ سب قدرت کا نظام نہیں تو کیا ہے؟ خیر، پاکستان میں شورش برپا کیے رکھی یو اے ای نے، پر اس لیے کچھ نہیں کیا پاکستان نے کہ وہاں لاکھوں پاکستانی موجود ہیں روزگار کے سلسلے میں۔ دوسری بات یہ کہ ہم پھر لاج رکھ لیتے ہیں کہ برادر اسلامی ملک ہے یو اے ای ہمارا، اوپر سے معیشت نہایت کمزور ہے ہماری، لیکن لگتا ہے قدرت نے انتقام لے لیا یو اے ای سے پاکستان سے ظلم کرنے کا، کیونکہ ایران کے حملوں کے بعد اب یو اے ای خاص کر دبئی بجلی کسی تیزی سے نیچے آ رہا ہے۔ بس ایک بار جنگ تو ختم ہونے دیں۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ یو اے ای کے اس بدبودار کردار نے کتنا نقصان پہنچایا پاکستان، سعودی عرب اور ایران کو۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔